بالادست تھیں، تو انہوں نے اپنے 13 جنوری کو جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے وہ دے کے پورے پاکستان کے جو انتخابی عمل تھا اس کو ڈسٹرائے کیا، ڈیمیج کیا، ڈسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد سے یہ ملک میں سمجھتا ہوں کبھی بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا۔ اور وہی 13 جنوری کا جو آغاز تھا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا، جس کا خمیازہ جو ہے پورا سال اس پوری قوم نے بھگتا، ہمارے سیاسی نظام نے بھگتا، اور سیاسی جماعتوں نے بھگتا، سیاستدانوں نے بھگتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی بھگتا، اور آج ہماری عدلیہ جہاں کھڑی ہے اس کی بھی وجہ وہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے۔ تو ایک میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ معاملات سارے عدلیہ میں آنے لگے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ بھی بے نقاب ہونے لگے تھے، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی بے نقاب ہونے لگے تھے۔ یہ سارے معاملات سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آنا تھے۔ تو 25 مارچ کا جو دن ہے وہ میں سمجھتا ہوں سال 2024 کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جب ایک 6 ججوں نے اپنے ہاتھ سے دستخطوں سے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کے اس وقت کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے شاید پاکستان کی سیاسی، آئینی اور عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ چیزیں یوں منظر عام پہ نہیں آئی۔ مگر اس کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج پہ ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی، اور پہلے تو انہوں نے اس کو بری کرنے کی کوشش کی، دفن کرنے کی کوشش کی، ایک وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے اور ایک سرکاری کمیشن بنا کے، لیکن پھر جب اس کا رد عمل آیا تو پھر مجبوراً جو ہے فل کورٹ بنائی، اور پھر فل کورٹ کے اندر بھی قاضی فائز عیسیٰ نے پوری بھرپور انداز سے کوشش کی کہ اس خط کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بنیادی، ایک کلیدی، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک گھناؤنا کردار تھا تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ آئینی ترمیم رک سکتی۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس پہ آج تک سپریم کورٹ عمل نہیں کرا سکی، اور یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے ایک شرم کا مقام ہے، اور سپریم کورٹ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یہ ایک شرمناک ناکامی ہے سپریم کورٹ کی کہ آج تک اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکا۔ پہلے قانون کے ذریعے تاثر دیا گیا کہ وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا، اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے، اب اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی جو ہے اب 2 ہیرے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے منظور ہو گئی، اور اس سے پہلے 63A بھی، ہاں ایگزیکٹلی، اور 63A میں بھی جو تاحیات نااہلی تھی، ایک تو تاحیات نااہلی تو بہت پہلے ختم ہو گئی تھی، 63A کے اندر جو کہ ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا۔ دیکھیں یہ اس پہ میں اور آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی عدالت اور عدلیہ کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور عدلیہ 2024 پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی عدالت کے لیے، اور اگر میں کہوں کہ پاکستان کی صحافت کے لیے بھی ایک بدترین سال تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو، لیڈران کو، ان کو ہاؤنڈ کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر حملہ ہوا اور اندر سے لوگوں کو گھسیٹ کے گرفتار کر کے لایا گیا، اور ہمارے پاس یہ ایاز صادق جیسے اسپیکر ہیں کہ جو آج تک جو ہے یہ قوم کو نہیں بتا سکے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کی بے حرمتی کی، پامالی کی، اور خوفناک اور ہولناک واقعہ 26 نومبر کا تھا، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج ہوا، ڈی چوک میں فائرنگ ہوئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، گولیاں چلی، اور حکومت نے اس حوالے سے ٹوٹلی جو ہے ایک بولڈ فیس انہوں نے شو کیا اور کہا کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا، جس کے بعد میں ہم نے ثبوت بھی دیے، اور ان حقائق کو چھپانے کی خاطر میرے ساتھ بھی جو ہوا، آپ کے ساتھ جو ہوا، ہم دونوں کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا۔ تو یہ میرے خیال میں سب سے خوفناک واقعہ ہے کہ جس کے اثرات ہمیں 2025 میں بھی نظر آتے رہیں گے، جو کچھ 26 نومبر کے ہوا۔ اور اس حوالے سے ہم نے حال ہی میں فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے، اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ادارے نمبر 1 ہیں، ہماری ISI نمبر 1 ہے، مگر یقیناً فوج کے ادارے جہاں ویسے بہت سی رپورٹیں شیئر کرتے ہیں ان کے ترجمان کہ ISI کی یہ رپورٹ ہے، خفیہ اداروں کی یہ رپورٹ ہے، تو ایک 26 نومبر کے بارے میں بھی شیئر کر لیتے کہ جن پہ الزام ہے کہ جو اسلحہ لے کے آئے تھے وہ کون تھے، کتنوں کو گرفتار کیا، اور جن کی ڈیڈ باڈیز دفنائی گئی ہیں وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے مرے ہیں، اور کچھ نہیں تو اسپتال کے ریکارڈ جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی حکومت نے وہی شیئر کر دیتے ہیں۔ اور اسی سال ایک اور ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے ثاقب بشیر صاحب، بالکل ایک قانون سازی کی گئی ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے، پھر ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ ماضی میں جتنی بھی ایکسٹینشنیں ہوئی اس کے بعد جو کچھ بھی اس ملک کے ساتھ ہوا، اس سسٹم کے ساتھ ہوا، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے اگر 2024 کو یاد کیا جائے تو پاکستان کے لیے
یہ ایک بدترین سال تھا، اور یہ ہم ایک پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. اور اس سال کا اگر کوئی ولن تھا تو میرے خیال میں قاضی فاجیسہ تھا، جو کہ ایک بدماش کہہ لیں یا ولن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. آپ کے خیال میں سال کا کوئی ہیرو بھی تھا ثاقب بشیر صاحب؟ جی ویسے دیکھنا ہوگا کہ کون. نہیں، میرے اور آپ کے علاوہ دونوں نے آواز اٹھائی ہے. بے شک ہمارے ان کے ساتھ اختلافات بھی ہوں گے، مگر ان حالات میں جن کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کے تھے، میرے خیال میں وہ سب کے سب سال 2024 کے ہیرو تھے. اور اگر کوئی زیرو ہوا ہے تو وہ زیرو کون ہوا ہے آپ کے خیال میں اس سارے سال کے دوران؟ قاضی سیاسی طور پر سیاستدان سب سے زیادہ اب دیکھیں نا، ہمارے پاکستان میں جو فریق ہیں وہ تین ہیں. ایک ہیں سیاستدان، ایک ہیں جرنیل، اور ایک ہے عدلیہ. اس میں سب سے زیادہ کس نے لوز کیا ہے؟ عدلیہ نے بہت لوز کیا ہے، اور اس کی ذمہ دار وہ جو قاضی فاجیسہ ہی ہیں. میرا خیال میں عدلیہ بطور ادارہ جس نہج پہ پہنچ. اگر میں کہوں کہ سال 2024 کا سب سے بڑا جو لوزر ہے، سب سے بڑی جو لوزر ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. کہ پاکستان میں جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کا متنازع کردار رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. مگر اب کی بار مجھے پہلی دفعہ لگا ہے 2024 میں کہ اب پبلک لیول پہ عام لوگوں کی سطح پر جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے، اس کے خلاف جو ہے ایک جذبات پائے جاتے ہیں، ایک نفرت پائی جاتی ہے. جیسے میں کہوں گا سال 2024 کا سب سے بڑا جو لوزر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. If Imran Khan was in power, I think there'd be a much louder voice for Palestine. I think if Imran Khan was in power, there would be a greater shift in the Muslim world that Erdogan would be encouraged to pursue as well. So would Malaysia and the like. I think that Imran Khan in those 3 years showed what a potential huge change can happen in the Muslim world. That's why I believe he was toppled. But more than anything else, it's not just about Imran Khan. What we're seeing in Pakistan is a revolution by the people to push back against an establishment, to say to them absolutely clear, Pakistan was not supposed to serve an establishment, it was supposed to serve the Pakistani people. And for those who say, Sami, but all this is Pakistan, what does it have to do with me? Ibadallah, I'm proof of it. I'm an Arab. The reason I know so much of what's happening in Pakistan, including the fact they kidnapped a guy called Osman Dar for 20 days. And then he pops up after 20 days on TV and says, Imran Khan told me to go burn military installations. So like clumsy the way they did. Why does an Arab know this? Because Imran Khan's message resonated. Why does an Arab know this? Because Imran Khan made Pakistan relevant to us. Imran Khan showed us a vision where Pakistan is a key part of the Ummah. And I, as a Muslim who resonates with the Ummah, I said, you know what actually, Sumaya, do you think it's worth going to Hanza Valley? Why don't we go visit Islamabad and Karachi? Why don't we go put our money in Pakistan? Imran Khan sounds like he's got some good ideas, like to bring the Muslims together. Let's go and support him. We won't go to, Switzerland or the like. Let's go and see what Pakistan is like. He was shifting the way that we thought about Pakistan, shifting the way that we thought about the Ummah. And that's why, ya ibadallah, let no one ever tell you that words don't matter. Let no one ever tell you that symbolism doesn't matter. Let no one ever tell you that words doesn't matter, because it does, because it affects change and it causes a shift that results in a series of consequences that results in new opportunities. Pakistan now is in a battle. They are desperately trying to make sure that Imran Khan doesn't form a government. They tried to get the two parties who were the beneficiaries of the rigging to form an alliance. There are people who won because of rigging, who have resigned their positions openly saying, I won because of rigging, I don't want to take my position like that. Pakistan is in chaos. If you want to do something for Pakistan, go and tweet about it, go and talk about it, go and raise awareness about it, go and lend your voice to them. For wallahi, your voice is what upsets the establishment, because they've been humiliated so much so that the US, which was happy to see Imran Khan topple, has issued a statement saying that it's expressing concern about what's happening in Pakistan. They're not actually concerned. They are rather trying to leave a way open in case Imran Khan comes back to power. There's a chance that he might. But the Ummah needs to rally. The same way that you saw you can make a difference on Gaza, you can make a difference on any issue related to the Ummah.